بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت کو، یہ 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اس کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ، کہ اللہ کو کیا ملے گا یا اللہ کیا کرے گا بعذابکم، تم کو عذاب دے کر۔ اتنا زبردست جملہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو گے، مجھ پر ایمان رکھو گے، مجھے کوئی یعنی کہ شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا، تم میرے بنائے ہوئے بندے ہو، میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ اگر تم نہ شکری کرو گے اور مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، کفر پہ رہو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بڑا قدردان، جو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو حاکم مانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں اور میں جانتا ہوں کون میرے شکر ادا کرنے والے ہیں۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں بہت گرم ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جنوری میں، کوئی کہہ رہا ہے کہ فروری میں پاکستان کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ حامد میر صاحب کا ایک کلپ آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا پاکستان کے اوپر جنوری میں بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بہت بڑی یعنی کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اور اسی طرح اوریا مقبول جان صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگلا سال جب شروع ہوگا تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے جنوری میں یا شروع میں۔ اور ایک یہ اویس نصیر کا چینل ہے، اس نے تو کئی ویڈیو بنا دی اس کے اوپر۔ تو میرے ناظرین، جنوری میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر عذاب واقع آنے والا ہے؟ میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے۔ دیکھیں، ہم زیادہ دعوے نہیں کر سکتے کہ جنوری میں آئے گا، فروری میں آئے گا، میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا جبکہ تم شکر ادا کرو گے اور مجھ پر ایمان رکھو گے۔ اب آپ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جواب تلاش کرنا ہے۔ جنوری والا قصہ تو آپ چھوڑ دینا، جنوری میں آ رہا ہے، فروری میں آ رہا ہے، یہ نہیں، ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آنے کی جو وجہ ہے وہ قرآن میں واضح ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ شکر کرو گے تو عذاب نہیں آئے گا، ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ مطلب جب ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے اور شکر کرتے رہیں گے، ناشکری نہیں کریں گے، تو ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر ہم اس کے الٹ کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آئے گی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیں، کیا پاکستان میں یہ جو ناشکری ہے ہو رہی ہے؟ اب ناشکری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو وطن ہمیں ملا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے بنانے کا؟ کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ جب اللہ نے ایک چیز دی، اس کی دیکھیں اس کا شکر کیا ہے؟ ایک تو زبان سے شکر ہوتا ہے، آپ نوافل پڑھیں، زبان سے شکر ادا کریں۔ ایک ہوتا ہے اس کی قدر کریں۔ کیا ہم نے من حیث القوم، ساری قوم نے، حکمرانوں نے، ہر ایک نے کیا اس کی اس طرح قدر کی؟ اگر تو نہیں کی تو پھر سمجھیں قرآن کی آیت کے مطابق پھر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ آگے فرمایا وَآمَنْتُمْ، کہ تم نے مجھ پر ایمان لے کے آنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، ہم دیکھیں سب سے جو بڑا گناہ ہے
وہ ہے شرک۔ شرک کو ہم نے دیکھنا ہے، کیا ہم شرک میں مبتلا ہیں؟ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو پھر عذاب نہیں آئے گا۔ میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا؟ تو اگر نہ شکری کرو گے تو پھر عذاب۔ تو میرے ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے، تو اگر ہماری بدعمالیاں یا ہمارے کام قرآن پاک کی اس آیت کی جو روشنی میں خلاف ہیں قرآن پاک کی اس آیت کے، یعنی کہ ناشکرے ہیں ہم اور اللہ پر ایمان نہیں ہے، بدعمالیاں ہیں، تو پھر عذاب ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ تو اختلاف میرا برقرار ہے وہیں پر، جنوری کا جو مہینہ طے کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا عذاب قریب ہے جیسے ہمارے اعمال ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، مجھے کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ کیا حالات اس طرح کے واقعی ہم نے خود پیدا کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔